پیا رحمۃ اللہ علیہ ایک بستی میں پہنچے۔ لوگ اللہ والوں سے محبت رکھنے والے بھی ہوتے ہیں اور کچھ جلنے والے بھی ہوتے ہیں، حسد رکھنے والے۔ اسی لیے اولیاء اللہ سے محبت رکھنا، حسد نہیں۔ حسد رکھنے سے حسد رکھنے والے کا نقصان ہوتا۔ تو بستی میں پہنچے، لوگ آپ سے قریب ہونے لگے، بستی میں رہنے لگے، آپ لوگ چاہنے لگے۔ تو بعض لوگوں کو جلن ہوئی، پیسے والے لوگ رہتے، عہدے والے لوگ رہتے۔ انہوں نے دیکھا کہ ایک ایسا مجذوب بندہ ہے جس کے جسم پر صحیح لباس نہیں ہے، بھوکا پیاسا رہنے والا بندہ، اور لوگ اس کے قریب ہو رہے ہیں، اس کی عزت کر رہے ہیں۔ ہمارے پاس ٹھاٹ باٹ ہے لیکن ہماری عزت ایسی نہیں ہو رہی ہے۔ صابر پیا رحمۃ اللہ علیہ کو تکلیف دینا شروع کرے، ان کی بے عزتی کرنا شروع۔ آپ برداشت کیے۔ ایک وقت آیا، جمعہ کا دن تھا۔ جمعہ کے دن پوری مسجد بھری ہوئی، امام نماز پڑھا رہا ہے۔ آپ پہنچے مسجد میں تو جو حاسدین تھے نا، آپ کا انتظار کر رہے تھے کہ کب یہ آئیں گے اور ہم ان کو مسجد سے نکال دیں گے۔ نماز کے لیے آئے، لوگوں نے روک دیا، نہیں آپ نہیں پڑھ سکتے، نماز اندر نہیں جانا مسجد میں۔ آپ نے فرمایا میں نماز پڑھنا جا رہا ہوں، اللہ کے بندوں میں اللہ کی عبادت کرنے جا رہا ہوں، جمعہ کا دن ہے، نماز پڑھنے دو۔ سختی سے روکا، آپ کو توہین کر کے نکال دیا مسجد سے۔ ولی جو ہوتا نا، اللہ کا جو بندہ ہوتا نا، نماز اس کی غذا رہتی، عبادت روح کی غذا رہتی بندے کی۔ قرآن کہتا ہے کہ میرے بندے ایسی شان والے ہوتے ہیں کہ جب ان کے سامنے میرا ذکر ہوتا ہے نا، وہ تڑپ جاتے ہیں۔ اب بابا صابر پیا رحمۃ اللہ علیہ کو مسجد سے نکال دیا گیا، جمعے کی نماز چل رہی ہے، آپ نماز نہیں پڑھنا، نکل جائیے یہاں سے۔ آپ کو نکال دیا گیا، آپ مسجد سے باہر نکلے۔ امام قرات کر رہا ہے، آپ ٹھہر کر سنیں، سب قیام میں ہیں، صابر پیا کھڑے ہو کر سن رہے ہیں نماز کو۔ کیوں نماز نہیں ہو رہی میری؟ مجھے نماز نہیں پڑھنے دے رہے اور تم نماز پڑھتے، ٹھیک ہے۔ جیسے ہی امام نے رکوع کیا نا، رکوع میں گیا امام، سب رکوع میں چلے گئے۔ صابر پیا نے مسجد کو دیکھ کر کہا، جب سب رکوع میں ہے تو کھڑی کیوں ہے؟ تو بھی رکوع میں چلی جا۔ بس حکم سنتے ہی مسجد ڈھیر ہو گئی، سب گر گئی پوری مسجد۔ جتنے حاسدین تھے سب کے سب مر گئے دب کے ملبے کے نیچے۔ خبر پھیلی بستی میں کہ صابر پیا کے ساتھ ایسا ہوا، اور آپ نے مسجد کو حکم دیا، مسجد ڈھیر ہو گئی، سب کے سب دب کر مر گئے۔ تو ایک خاتون تھی، اس کا بچہ صابر پیا سے محبت رکھنے والا تھا، وہ بھی مسجد میں نماز پڑھنے آیا تھا صابر پیا کے ساتھ، نمازیوں کے ساتھ شروع کر دی تھی نماز اس نے۔ اس کو پتا چلا کہ بچہ بھی دب گیا ہے نیچے مسجد کے ملبے میں، تو وہ آئی روتی ہوئی، آ کر کہا کہ اے بابا صابر پیا، یہ آپ نے کیا کیا؟ میرا بچہ تو آپ کی عزت کرتا تھا، آپ سے محبت رکھتا تھا، وہ بھی دب کر مر گیا، میرے بچے کا انتقال ہو گیا، اب میں کیا کروں گی؟ صابر پیا رحمۃ اللہ علیہ ملبے کے قریب پہنچے اور ملبے سے ایک اینٹ یا ایک دیوار کا حصہ اٹھایا، اور اس کے نیچے اس خاتون کا جو بچہ تھا نا، وہ حالت رکوع میں تھا، آپ نے اس کو باہر نکالا، فرمایا جتنے حاسدین تھے سب مر گئے، جو محبت والے ہیں وہ بچے ہوئے ہیں، جتنے حسد والے تھے ختم ہو گئے۔ مجذوب ایسے ولی ہوتے۔ شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ کو دنیا نے ستایا جذب کی کیفیت دیکھ کر۔ بال کھلے ہوئے ہوتے تھے، ناخن بڑے ہوئے ہوتے، جنگل ننگے پیر پھرتے تھے، لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتا تھا۔ عام لوگ ہے، مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ بھی نہیں سمجھے تھے ان کو۔ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑی شخصیت ہے، ان کے جیسا عالم اب قیامت تک نہیں آ سکتا، ویسے عالم تھے وہ۔ ان کی ایک مثنوی ہے لکھی ہوئی، مثنوی مولائے روم، مثنوی شریف بولتے ہیں۔ اس کے بارے میں دعویٰ ہے کہ جس طرح قیامت تک کوئی قرآن کے مقابلے میں دوسری کتاب نہیں لکھ سکتا، اسی طرح مثنوی شریف جو مولائے روم نے لکھی ہے، قیامت تک کوئی دوسرا مولوی ویسی مثنوی نہیں لکھ سکتا۔ آپ درس دیتے تھے، ہزاروں طلباء پڑھتے تھے، مولوی تھے، جب بھی درس دیتے نا تو ایک نئی جگہ کا انتخاب ہوتا تھا، کیونکہ ہر درس کی محفل میں تعداد بڑھ جاتی تھی لوگوں کی، طلباء کی۔ عوام کا درس نہیں تھا، علماء کو درس دیتے تھے، فقہ پڑھاتے تھے، حدیث پڑھاتے تھے، تفسیر پڑھاتے تھے، یہ علوم پڑھاتے تھے، کتابیں ہوتی تھی آپ کے ساتھ۔ ایک بار ایسے جنگل میں چلے گئے، بڑے میدان کو دیکھنے کے لیے، وہاں جا کر اب طلباء کو پڑھا رہے ہیں، ادھر سے شمس تبریز آ گئے، مجمع کو دیکھا کہ بڑا مجمع ہے اور ایک مولوی بیٹھ کے کوئی کتاب پڑھا رہا ہے، تو لوگوں کو ایسا چیرتے ہوئے آ کے مولانا روم کے روبرو ہو کے پوچھے یہ کتاب کو بتا کر یہ کیا ہے۔ اب مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے دیکھا کہ ان کی جو ظاہری کیفیت تھی وہ مجنون جیسے نظر آ رہے تھے، پاگل جیسے نظر آ رہے تھے۔ انہوں نے سوچا کہ میں کیا بتاؤں یہ کتاب میں کتنا علم ہے، کیونکہ یہ جاننے والے تو دکھ رہے نہیں، معلوم بھی نہیں ہوں گا اتنے علوم ان کو۔ آسان جواب یہ دیا کہ یہ وہ ہے جو تم نہیں جانتے۔ سنا شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ نے، وہ کتاب اٹھائی اور دوڑتے ہوئے گئے، بازو کنواں تھا، کنویں میں ڈال دیا۔ اب مولانا روم دوڑتے ہوئے آ کے دیکھے وہ کتاب پانی میں ڈوب گئی، تیر رہی پانی میں۔ اب ان کو برداشت نہیں ہوا، اتنی محنت سے کتاب لکھی تھی، کئی علوم تھے اس میں۔
اب غصہ کرنے لگے شمس تبریز پر، غصہ کرنے لگے. جب غصہ ٹھنڈا ہوا، شمس تبریز نے فرمایا اتنا غصہ کیوں کر رہے ہو، کتاب چاہیے؟ کہا کہ ہاں کتاب چاہیے، مگر اب آئے گی کہاں سے، پانی میں ڈوب گئی کتاب. شمس تبریز نے کنویں کے پانی کو حکم دیا، اے پانی کتاب لے کے آ. وہ پانی ابلتا ہوا کتاب کو منڈیر پہ لا کے چھوڑ دیا. شمس تبریز نے ہاتھ سے کتاب لی، مولانا روم کو دی، لو تمہاری کتاب تمہارے حوالے. مولانا روم نے دیکھا جو پانی میں کتاب تیر رہی تھی ایک قطرہ پانی کا نہیں ہے، اس میں ایک قطرہ بھی پانی کا نہیں ہے. پریشان ہوئے. شمس تبریز کو دیکھ کر کہا حضرت یہ کیا ہے؟ شمس تبریز نے انہی کا جواب ان کو دیا، یہ وہ ہے جو تو نہیں جانتا. کتاب چھوڑی، قدموں میں گرے، شمس تبریز کے مرید ہو گئے. اللہ جب کسی کو ہدایت دینا چاہتا ہے نا تو ولیوں سے جوڑ دیتا اس کو. مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ کے گھر ایک دن ایسا ہوا کہ کھانا نہیں پکا. بچے نے آ کر کہا ابا جان میں آپ سے پیسے منگوا رہی ہیں کہ آج گھر میں چولہا نہیں جلا، چولہا جلانے کے لیے خرچ دیجئے کچھ. مولانا روم مسکرانے لگے، خوش ہونے لگے. بیٹے نے حیرت سے پوچھا ابا جان گھر میں کھانے کو نہیں ہے، آپ چولہا نہیں جل رہا ہے، یہ سن کر آپ فکر مند ہونا چھوڑ کے مسکرا رہے ہیں، خوش ہو رہے ہیں، وجہ کیا ہے؟ مولانا روم نے فرمایا میں نے پڑھا تھا کتابوں میں اہل بیت کے گھر میں بھی کئی دن چولہے نہیں سلگتے تھے، آج میرے گھر میں چولہا نہیں جلا تو یہ سنت ہی پوری ہو گئی، اس پر خوش ہو رہا ہوں. ایسا ادب، ایسی محبت ہوتی تھی اولیاء کرام کو اہل بیت سے. تو شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ کی ایسی کیفیت دیکھ کر لوگ ان کو بھی حسد کی نگاہ سے دیکھتے تھے، تکلیف دیتے تھے. آپ نے ایک مرتبہ، بتانا کیا مقصود ہے عرض کر رہا ہوں، اپنی بات آنے والی ہے، خلاصہ آنے والا ہے.